الحمدللہ 28 برس گزر گئے، ملتان میں جمعہ پابندی سے پڑھاتا ہوں۔ تبلیغ کا ایک حلقہ ہے، ایک ذریعہ ہے۔ جلسے کی کوئی غرض نہ تھی اور کوئی پروگرام نہ تھا۔ میں اپنی مسجد کے کام کے لیے کئی دن سے یہاں آیا ہوا ہوں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ خطیب کو اور مولوی کو یوں کون کھلاتا رہتا ہے جب تک اس سے تھوڑا بہت کام نہ لے۔ اور میں تو ویسے بھی کہا کرتا ہوں کہ ہر مولوی سے، ہر خطیب سے ہر وقت کام لیا کرو، انہیں خالی نہ چھوڑا کرو، نہیں تو شرارت کریں گے۔ تو حافظ محمد ابراہیم اور بھائی عبدالسلام نے پروگرام بنایا کہ جمعے پہ تو ویسے بھی رہ گیا، یہاں پر کچھ بیان ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی آخرت کو بہتر بنائے اور ہم سب کو دو جہان کی سعادت نصیب فرمائے۔ میں جیسا کہ آپ میری طبیعت سے واقف ہیں، عمر گزر گئی کراچی آتے جاتے، کسی کو گالی دینے کی عادت نہیں۔ میں اس مزاج کو، اس مسلک کو نہیں مانتا کہ نام عشق رسول کا ہو اور گالیاں دی جائیں، اور میں اس توحید کو بھی نہیں مانتا جس توحید کے نام پر دوسروں کو برا کہا جائے یا نقلیں کی جائیں۔ علماء کو دین کا کام کرنا چاہیے، ایکٹروں والا کام نہیں کرنا چاہیے۔ خداوند عالم نے علماء کو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کا وارث بنایا، تو ہم سب کا فرض منصبی ہے کہ ہم دینی کام کو سر انجام دیں، اور دنیا کے کام کرنے والے لوگ تو خود بخود بتیرے۔ یہ فکر آدمی کو دامنگیر ہو جائے کہ میں نے ایک دن مر جانا ہے، یہ مکان میرا نہیں، یہ دکان میری نہیں، یہ کارخانہ میرا نہیں، یہ جائیداد میری نہیں، یہ حکومت میری نہیں، یہ کسی اور کا مال ہے۔ جب یہ بات ذہن نشین ہو جائے گی تو پھر سارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے، اور کسی معاملے کو بازی تک نہ پہنچاؤ کہ بازی ہم نے ہارنے نہیں دینی، چاہے جھوٹ بولنا پڑے، غلط کاریاں کرنی پڑے، یہ بات غلط ہے۔ ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، او لوگو اس وقت سے پناہ مانگو جب رات دن میں 100 مرتبہ آدمی جھوٹ بولنے سے بھی نہیں سیر ہوگا۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو اس وقت سے پناہ مانگو، اس وقت میں سنبھل کے اپنی زندگی کو بسر کرنا جبکہ دیندار لوگوں کے اندر سے بھی شرارت کی باتیں نکلیں گی۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو اس وقت کا خیال کرنا، اس وقت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا جب لوگ قرآن مجید کو ذریعہ معاش بنا لیں گے۔ صحابہ کرام کی جماعت گزر رہی ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ساتھ ساتھ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابہ کرام نے چند جانوروں کو دیکھا جن کے پروں پہ قرآنی آیات لکھی ہوئی ہے اور وہ گندگی غلاظت کھائے چلے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام لرز گئے، کانپ گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے، قرآن کریم کی بے ادبی ہو گئی، بے عزتی ہو گئی، توہین ہو گئی، پروں پہ قرآن کریم لکھا ہوا ہے اور کام دیکھو کیا کر رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو ایک وقت ایسا آئے گا، سیاتی علی الناس زمان، میری امت پہ ایک وقت ایسا ہی آئے گا، قرآن کریم پڑھیں گے، پڑھائیں گے، کام ایسے کریں گے جیسے یہ جانور تمہیں کر کے دکھلا رہے ہیں۔
ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے حلق مبارک پہ انگلی رکھ کے فرمایا، او لوگوں، ایک وقت آئے گا لوگ قرآن کریم پڑھیں گے مگر آپ نے یوں انگلی رکھ کر ارشاد فرمایا قرآن کریم کے الفاظ ان کے حلق سے نیچے نہیں اتریں گے۔ آج کیا بن رہا ہے؟ اصل تو دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ویسے ہی اٹھ گئے، کچھ کام کے لوگ تھے وہ رخصت ہو گئے، جو نام کے ہیں وہ رہ گئے۔ صحابہ کرام میں سے اگر آج ایک صحابی بھی زندہ ہوتا تو ہم سب کو پوچھ لیتا کہ خدا کے دین کا کس طرح مذاق اڑایا کرتے ہیں۔ لین کے بغیر پہیا چلے گا کیسے؟ ہم چاہتے ہیں کہ لین سے اتر بھی جائیں اور چلتے رہیں، بڑا مشکل معاملہ ہے۔ توحید ہمارے پاس نہ رہی، سیرت ہمارے پلے نہ رہی، صورت ہماری نہ بن سکی تو بات کیسے بنے؟ جگہ جگہ شرک کے اڈے، جگہ جگہ بدعت کے کانٹے، یعنی اللہ کا قرآن جن چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جس چیز کو مٹانے کے لیے آئی تھی، آج مسلمانوں کے ہاتھوں وہی اجاگر ہو رہی ہے اور وہ اس کو چڑھا رہے ہیں۔ چنانچہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ربیع الاول میں کہ یمن کے بادشاہ ابرہا نے بیت اللہ بنایا تو سارے لوگوں نے کہا کہ یہ تو کافر ہو گیا، کعبے کے مقابلے میں اس نے کعبہ کیوں بنایا؟ اس زمانے کے لوگوں نے برا مانا، احساس کیا کہ اللہ کا گھر ایک ہو سکتا ہے، خدا ایک ہے، نبی ایک ہے، خدا کا گھر بھی ایک ہے، کئی جگہ نہیں ہو سکتا، اور طواف دوسری جگہ کا نہیں ہو سکتا۔ تو سارے جہان کے لوگوں نے برا منایا کہ اس نے کفر کیا کہ کعبے کے مقابلے میں کعبہ بنا لیا، اور ہمیں الحمدللہ چھٹی ہے، ہم ہر روز بنائیں، کچھ بھی نہیں بگڑتا۔ میرے دوست، عشق کے اظہار کا یہ راستہ نہیں ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں سے جا کے پوچھو، حضور کے پروانوں سے جا کے پوچھو، جنہوں نے کلمے کے بدلے میں سب کچھ ختم کر دیا تھا، ساری زندگی کے آرام کو تج دیا، عیش کو چھوڑ دیا، تمام چیزوں کو خیر آباد کہہ کر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو لے کر پوری دنیا میں پھیل گئے۔ انہوں نے پوری کائنات انسانی تک خدا کا دین پہنچایا، اور اس سلسلے میں جو دکھ اٹھانے پڑے اس سے گریز نہ کیا۔ تو اس مختصر سے وقت میں میں آپ کو صرف ایک بات یاد کرانا چاہتا ہوں، ایک بات ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں، ایک سبق پکوانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت ہمارے اندر زیادہ ہے، اور ہمارے کچھ دوست دوسرے کہتے ہیں کہ ہمارے اندر زیادہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ حضور کے عشق کا اظہار اطاعت سے ہوگا، فرما برداری سے ہوگا، غلامی سے ہوگا، اقتداء سے ہوگا، حضور کی دین پر مر مٹنے سے ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، اطاعت کی کوئی ضرورت نہیں، فرما برداری کی کوئی حاجت نہیں، غلامی کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ صرف نعرے چار لگا دو، بات ختم۔ یہ فرق ہے میرے مشن میں اور باقی لوگوں کے مشن میں۔ ہم کہتے ہیں کہ حضور کی محبت کا اظہار حضور کی سنتوں سے ہوگا، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق کا اظہار حضور کے طریقے کار سے ہوگا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، بلکہ صبح سے شام تک دو چار نعرے لگا دو اور دو چار قوالیاں سن لو، بس عشق مکمل ہو گیا۔ آؤ ذرا قرآن مجید سے پوچھیں کہ آخر ہماری رہنمائی کے لیے قرآن کریم آیا، یہ ہمیں بتلائے کہ عشق کا اظہار کس صورت میں ہونا چاہیے۔ جب سارے مسئلے قرآن کریم بتاتا ہے،
نماز کے مسئلے، روزے کے مسئلے، زکات کے مسئلے، حج کے مسئلے، عید اور قربانیوں کے مسئلے بتاتا ہے، تو کیا عشق کا مسئلہ قرآن کریم نہیں بتاتا؟ اللہ پاک جل شانہ نے ایک جگہ پر فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اطاعت، غلامی ادب سے شروع ہوگی، احترام سے شروع ہوگی، عظمت سے ابتدا ہوگی۔ بے ادبی کرنے والا ساری عمر عشق میں مرتا رہے، کچھ بھی نہیں بنے گا۔ فرمایا تمہاری صورت تو درکنار رہی، سیرت تو درکنار رہی، طریقہ کار تو درکنار رہا۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے محبوب کی آواز کے مقابلے میں تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ میرا کالی کملی والا کلام فرمائے، گفتگو فرمائے، تمہاری آواز اس سے بلند نہ ہو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اونچا اپنی آواز کو نہ کرو۔ فرمایا اگر ایسا کرو گے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے نیک اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہ چلے گا۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اللہ پاک نے کیسی دھمکی دی؟ فرمایا جو تو نے نیکیاں سمجھ کر کما رکھی ہے، آخرت کا ذخیرہ جمع کر رکھا ہے، اس ذخیرے کو آگ لگا دوں گا، برباد کر دوں گا، خسارہ ہی خسارہ بنا دوں گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں پتہ بھی نہ چل سکے گا۔ پتہ چلا کہ عشق کی ابتدا ادب سے ہوتی ہے، اور ادب وہ ہے جو قرآن کریم بتلائے یا خود محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو بتایا۔ چنانچہ بعض صحابہ ایسے تھے ان کی آواز اللہ پاک کی قدرت سے اونچی تھی، بالکل اس دن کے بعد آہستہ بولا کرتے تھے کہ ہمارا اعمال ہمارے برباد نہ ہو جائے۔ اور اسی صورت میں قرآن کریم نے آگے چل کر کے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، میرے نبی کو اس طرح سے نہ بلاؤ جیسے تم بھائی کو بلاتے ہو، بھتیجے کو بلاتے ہو، بھانجے کو بلاتے ہو، بیٹوں کو بلاتے ہو، برادری خاندان کو بلاتے ہو، آپس میں جس طریقے سے تم آوازیں لگاتے ہو، میرے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا پڑے، آواز دینی پڑے، خبردار اس طرح سے اگر آواز دی۔ اللہ پاک جل شانہ طریقہ کار بتلا رہے ہیں کہ ادب کا مقام یہ ہے کہ تم آواز کو اونچا نہ کرو، اور جب بلاؤ میرے نبی کو تو اس طرح سے نہیں بلانا۔ ہم آپس میں نام لے کر بلاتے ہیں، اے فلانے، فرمایا اس طرح سے نہیں، بلکہ ان الفاظ سے بھی منع فرمایا جو بے ادبی کے ساتھ ساتھ صرف تھوڑا سا اشارہ کرتے تھے۔ صاف بے ادبی تو الگ رہی، جو مہیم بے ادبی کے الفاظ تھے، جو معمولی ادب یعنی الفاظ میں شامل ہو جاتے تھے، ان سے بھی منع فرمایا۔ فرمایا لا تقولوا راعینا، اب رائی کہتے ہیں سردار کو بھی،
اور رائی کہتے ہیں بکریوں کے چرانے والے کو بھی. تو اللہ پاک نے اس لفظ سے منع کر دیا جس لفظ کو تم میرے نبی کے ساتھ بلاؤ اور پکارو اور اس میں کسی غیر آدمی کا تھوڑا سا شیبہ نکلتا ہو. تو گویا بے ادبی سے منع فرمایا اللہ پاک جل شانہ نے. فرمایا اگر کوئی اس طریقے سے بلائے گا یا محمد یوں کہہ کر بلائے گا تو فرمایا اکثرهم لا یعقلون، بے وقوف لوگوں کا کام ہے، بے عقل لوگوں کا کام ہے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس طرح سے بلانا. تو یہ جب تھوڑی سی بات آپ حضرات کی سمجھ میں آ گئی کہ ادب بہت بڑی چیز ہے اور ادب سے ہی ابتدا عشق کی ہوتی ہے اور اطاعت کی ابتدا ادب سے، غلامی کی ابتدا ادب سے. اب جناب یوں ہی لشکر لے کر چلتے میں اور آپ، غلام ہے رسول کے غلام ہے غلام ہے اور منہ دیکھو تو وہ بالکل یہودیوں والا، شکل دیکھو تو بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے امریکہ کے صدر کا بھتیجا. تو غلامی کا ہے، اس کا نام غلامی کس نے بتلایا؟ صورت غلاموں والی نہیں، سیرت غلاموں والی نہیں، کاروبار غلاموں والا نہیں، لین دین غلاموں والا نہیں، شادی بیاہ غلاموں والے. وہ غلام کا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایک لشکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے روانہ کیا. آج جہاد کے لیے تو مسلمان تیاری نہیں رہا. جاہدو قرآن کریم میں پڑھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ شاید اس کا مطلب یہ ہو کہ زیادہ روٹی کھایا کرو. کراچی والوں کی سمجھ میں شاید جاہدو کے معنی یہ آئے ہیں کہ صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک بچائے تو کب چلاتے رہو. جاہدو، جہاد کرو اللہ کی راہ میں، کفر کو مٹاؤ، شرک کو مٹاؤ، بدعت کو اکھاڑ کے رکھ دو اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی توحید کو، قرآن کریم کی لائی ہوئی توحید کے جھنڈے بلند کر دو. یہ ہے جہاد کا مفہوم اور مطلب. آج آپس میں جہاد ہے اور کافر کے سامنے جھک رہے ہیں، شرک کے سامنے سلام کرتے ہیں، بدعت کے سامنے جھکتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا لشکر ہے. خدا کی قسم وہ لشکر کتنا خوش نصیب ہوگا جس کے کمانڈر محمد مصطفیٰ ہو. رخصت کرنے والے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. تو آپ نے یوں فرمایا کہ پہلے جھنڈا جعفر طیار کے ہاتھ میں دینا اور پھر جھنڈا عبداللہ ابن رواح کے ہاتھ میں دینا اور پھر جھنڈا اسامہ بن زید کے ہاتھ میں دینا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اب آپ خیال فرمائیں صحابہ کرام سے زیادہ حضور کی منشا اور مراد کو کون سمجھ سکتا ہے؟ خدا کی قسم جن آنکھوں نے حضور کا لاکھوں مرتبہ دیدار کیا اور جو حضور کو دیکھے بغیر جیا نہیں کرتے تھے، وہ حضور کی مراد کو نہیں سمجھتے. تو آقا کے فرمان کو صحابہ کرام سمجھ گئے کہ جعفر طیار شہید ہوں گے، اسی لیے تو جھنڈے کے بارے میں فرمایا کہ پھر عبداللہ بن رواح کو دینا. اور عبداللہ بن رواح کے بارے میں بھی سارے صحابہ کرام سمجھ گئے کہ یہ بھی شہید ہوں گے. تیسرے کا نام جو لے دیا کہ اسامہ بن زید کو جھنڈا دینا اور اس کے بعد فرمایا بس رخصتی کر دی. تمام صحابہ کرام سمجھ گئے کہ جعفر طیار بھی شہید ہوں گے اور عبداللہ بن رواح بھی شہید ہوں گے، بچیں گے نہیں. کیوں؟ حضور کا غلام ہو اور جھنڈا گرا دے، زندہ جھنڈا گرا دے ناممکن ہے. نگاہ نبوت نے ان کو ایسا رنگ دیا تھا، ان کو اتنا پختہ بنا دیا تھا کہ قیصر و کسریٰ کی تخت و تاج سے ٹکرا کر صحابہ کرام نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی توحید کو، قرآن کی پیش کردہ توحید کو پوری دنیا میں پھیلا دیا اور شرک و کفر کے ایوانوں کو توڑ کے رکھ دیا تھا.
ڈرنا ورنہ یہ لوگ نہیں جانتے تھے. تاریخ شاہد ہے 6 لاکھ کے مقابلے میں 6 گئے. 6 لاکھ کے مقابلے میں صحابہ 6 گئے اور کامیاب ہو کے آئے. 6 لاکھ کے مقابلے میں 6 گئے اور اسپین کے پورے ملک کے مقابلے میں 3 گئے, کامیاب ہو کر آئے. تم ڈوب کے مر جاؤ مسلمان کہلاتے ہوئے, کروڑوں اور اربوں کی تعداد میں اس زمین کو رگڑتے پھرتے ہو اور ذلیل ہو کر مر رہے ہو. ذلیل ہو کر مر رہے ہو, اندازہ تو لگاؤ. عمل برباد, کردار برباد, سیرت و صورت برباد, اعمال سارے برباد ہو گئے, کوئی چیز بھی ہماری سیدھی نہ رہی. صحابہ کرام اور جھنڈا زندہ ہوتے ہوئے گرا دے. تمہیں 36 برس ہو گئے یہاں گوشت کھاتے کھاتے. نعرہ تو یہ لگا تھا کہ چند دنوں کے بعد کشمیر بھی, دلی بھی سارا فتح ہو جائے گا. تم تو خود ہی فتح ہونے کو ہو رہے ہو. یہ صورتیں فتح کریں گی دلی, یہ شکلیں کشمیر کو فتح کریں گی. جن کے دلوں میں منو گند بھرا ہوا ہے, جن کے قلب سیاہ ہے, جن کے اعمال سیاہ ہے, جن کی صورت اور سیرت تمام کی تمام سیاہ ہو گئی, یہ دنیا میں دین پھیلائیں گے, کفر کو یہ مٹائیں گے. انتظار کرو یہودیوں کے ہاتھوں مرنے کا, انتظار کرو. خدا کی قسم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان میرے دین سے اعراض کرے گا, قرآن کو ٹھکرائے گا, پھر یہود کافر کے ہاتھوں مسلمان کی بیٹی کی آبرو لٹے گی. پوری دنیا میں آپ دیکھیں بن کیا رہا ہے. عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ آ گئی میرا آخری جنگ ہے, میری آخری لڑائی ہے, میرا آخری جہاد ہے, میں اس میں شہید ہو جاؤں گا, بچوں گا نہیں. عشق کا منظر سامنے آ گیا, سواری میری بڑی تیز ہے, میں اپنے ساتھیوں کو جا ملوں گا. جمعے کا دن ہے, آخری دن ہے, میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے آخری جمعہ پڑھتا جاؤں, حضور کا ایک مرتبہ اور دیدار کرتا جاؤں, اپنے دل کی دنیا کو آباد کرتا جاؤں, اپنی آنکھوں کو امام الانبیاء کے دیدار سے ٹھنڈا کرتا جاؤں. واپس مدینے میں آ گیا, گھر نہیں گیا, بیوی بچوں کے پاس نہیں گیا, بازار میں نہیں, مارکیٹ میں نہیں, کسی سے ملنا جلنا نہیں کیا, کچھ بھی نہیں. لالچ ہے تو صرف یہ کہ میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اپنی نماز جمعہ آخری ادا کروں, حضور کا دیدار کروں, حضور کی زیارت کر کے پھر جا ملوں گا. جمعے کی نماز کے بعد محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کی نظر پڑی. آپ نے حضرت عبداللہ بن روا کو دیکھ لیا, فرمایا تم کو میں نے رخصت کر دیا تھا, تم تو چلے گئے تھے, واپس کیوں آئے؟ عرض کیا میرے آپ کے فرمان سے میں سمجھ گیا ہوں, مجھے پتا چل گیا میں واپس نہیں آؤں گا, زندہ گھر لوٹوں گا نہیں, میں شہید ہو جاؤں گا. میرے دل کی دنیا انگڑائی لینے لگی, میں آپ کی زیارت کے لیے آ گیا, دیدار کے لیے آ گیا, میں اپنا آخری جمعہ پڑھنے کے لیے آ گیا, میں اپنے ساتھیوں سے ابھی جا ملوں گا, میری سواری بڑی تیز ہے. عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا عبداللہ ساتھیوں سے جا ملے گا؟ عرض کی ہاں میرے آقا. فرمایا جب تیرے ساتھی جنت میں جائیں گے تو ان سے 500 سال بعد کو جنت میں جا سکے گا. صحابی حضور کا ہے, غلام حضور کا ہے, جھنڈا لینے والا ہے, خود حضور نے اس کو رخصت فرمایا ہے. 500 سال بعد کو جنت میں کیوں جائے گا؟ کیا وجہ؟
اس لیے کہ جب میں نے تمہیں رخصت کر دیا تھا، روانہ کر دیا تھا، چاہے تم عشق کی نظر سے آئے، چاہے تم محبت کی نگاہ سے آئے، چاہے تم غلامی کی وجہ سے آئے، تم نے میرے حکم میں تاخیر کیوں کی؟ دنیا کا لالچ